منبر رسول پر جلوہ بار صدر جلسہ عالی جناب الحاج عبدالمناف صاحب قبلہ، عالی جناب الحاج عطا اللہ صاحب قبلہ، ہمارے ہر دل عزیز مؤذن عالی جناب ظہیر عباس صاحب قبلہ، پیارے بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ آج انشاءاللہ تعالی پنجتن پاک کا ذکر خیر منایا جائے گا۔ آج مولا حسن اور مولا حسین کی زندگی، ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کے فضائل، ان کے مناقب انشاءاللہ آج پڑھے جائیں گے۔ آج کی یہ محفل بڑی ہی برکتوں والی محفل ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا میری اہل بیت ستاروں کے مانند ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میری اہل بیت کشتی کی طرح ہے، اگر تم کشتی میں سوار ہو جاؤ گے تو امن اور عافیت کے ساتھ اپنی زندگی گزارو گے۔ اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے ہم نبی کی تعظیم کرتے ہیں، ویسے ہی اہل بیت کی تعظیم کرنا بھی ہم پر واجب ہے۔ اہل بیت کون ہیں؟ کل آپ نے اس کو بخوبی سماعت فرمایا۔ چادر میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین کو لے کر میرے نبی نے دعا کی تھی کہ مولا یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور ان سے جو جو محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ جو اہل بیت کی محبت میں زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کی روزی میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کی عمر میں اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جو اہل بیت کی محبت میں زندگی بسر کرتے ہیں، اہل بیت کی عقیدت میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ ان کو عمر میں برکت بھی عطا فرماتا ہے اور ان کی عزت میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور جو لوگ اہل بیت سے بغض و عناد رکھتے ہیں، اہل بیت سے نفرت رکھتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ فتاوی عالمگیری میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین 500 علماء نے حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کے کہنے پر وہ فتاوی کی کتاب جمع فرمائی تھی۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کی جو حضور پہنا کرتے تھے، اگر اس کی کوئی گستاخی کرتا ہے، کوئی بے ادبی کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔
حضور کی پہنی ہوئی نالین کی یہ فضیلت ہے کہ حضور نے جو نالین پہنی ہے اس کی اگر کوئی بے عزتی کرتا ہے، حقارت سے اس کو دیکھتا ہے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارکہ کی شان میں اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بتائیے حضور کی جو نالین ہے وہ کس چیز کی بنی ہوئی ہوتی ہے؟ یا تو اونٹ کے چمڑے کی ہو، یا گائے کے چمڑے کی، یا بکری کے چمڑے کی۔ اس زمانے میں چمڑے کے نالین بنا کرتے تھے، جوتیاں بنا کرتی تھی، اور اس نالین کی اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس نالین کو میرے نبی کے تلووں کی نسبت مل چکی تھی۔ دنیا میں ایسے بہت سارے جوتیاں ہیں، بہت سارے نالین ہیں، مگر ان کے بارے میں کچھ بھی کہو چلے گا، مگر نبی نے جس نالین پر اپنا پیر رکھا ہو اس کی اگر کوئی گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو جس نبی کی اولاد کی رگوں میں نبی کا خون دوڑ رہا ہے، اگر اس کی کسی نے بے عزتی کر دی، اس کی اگر کسی نے بے ادبی کر دی، تو گویا اس نے رسول اعظم کی بے عزتی کی، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ علماء بیان فرماتے ہیں شفا شریف میں، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف کیسے سادات کرام کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ سنو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو تمام صحابہ کے امام ہیں، تمام صحابہ میں ان کا بڑا مقام، تمام صحابہ میں سب سے افضل اور تمام انسانوں میں سب سے کامل ایمان والے، وہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ایسے ہی محبت کرنی چاہیے، ایسی ہی ان کی تعظیم کرنی چاہیے جیسے نبی کی تعظیم کی جاتی ہے۔ جز کی تعظیم ویسے ہی کرنی چاہیے جیسے کل کی تعظیم کی جائے۔ اب جز کیا ہے اور کل کیا ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ قرآن شریف آپ نے دیکھا ہے نا، اللہ کا کلام۔ قرآن شریف میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6660 پر 6 آیتیں ہیں، 6660 پر 6 آیتیں ہیں، اور ہر آیت ادب کے لائق ہے۔ پورا قرآن اسے ہم بے وضو نہیں چھو سکتے، اس کا ہم ادب کرتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، بڑی عزت اور احترام کے ساتھ قرآن مجید کو ہم دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پورا کل قرآن اس کی تعظیم واجب ہے۔ اگر اس کی ایک آیت اس کا جز ہے کہ نہیں، قرآن کی آیت پورا قرآن کل ہے مگر اس کا جز ایک آیت ہے، 6660 پر 5 آیتوں کو چھوڑ دے اور ایک آیت الف لام میم سورہ بقرہ کی پہلی آیت اگر وہ کہیں اس کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، تو بتاؤ اس کی تعظیم کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ قرآن کا جز ہے۔ اگر آپ نے 6665 آیتوں کی تعظیم کی، ان کو بوسا دیا، ان کو اوپر رکھا، اور ایک ٹکڑا اگر کہیں پڑا ہوا ملا، آپ نے اس کو حقیر جانا تو آپ کافر ہو گئے، کیونکہ یہ قرآن کی آیت کو آپ نے بے ادبی کی نظروں سے دیکھا تو پتہ چلا کہ جب کل کی تعظیم کی جاتی ہے تو اس کے جز کی بھی تعظیم کی جاتی ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور ان کی جتنی بھی آل ہوگی وہ سب لائق تعظیم واجب احترام ہیں۔ اسی لیے سادات کرام کا ادب کرنا، احترام کرنا، ان کو خوش کرنا، یہ ہمارے بزرگان دین کی سنت ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تعظیم کرتے تھے جانتے ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت عمر کھڑے ہو کر منبر رسول پر خطبہ دے رہے ہیں، خلیفہ اپنے زمانے کے، جن کا نام سن کر شیطان بھاگ جاتا تھا، جن کی روب و دبدبے کا یہ عالم تھا، قیصر و کسریٰ کے بادشاہ تھر تھر کانپا کرتے تھے، خطبہ دے رہے ہیں۔ حضرت امام حسین کی عمر شریف ابھی 4 سال کی ہے،
دوڑتے ہوئے مسجد نبوی شریف میں آتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں کہ عمر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں۔ آ کر کہتے ہیں اے عمر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے نانا جان کے ممبر سے خطبہ نہیں دے سکتے، اتر جائیے، جائیے آپ اپنے نانا جان کے ممبر پر خطبہ دیجئے، یہ ممبر میرے نانا جان کا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم مسکراتے ہیں، خطبہ چھوڑ دیتے ہیں اور آ کر نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین کو اپنے گود میں بٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹے پیارے شہزادے، میرے نانا جان کا کوئی ممبر نہیں ہے، میرے باپ کا بھی کوئی ممبر نہیں ہے، یہی آپ کے نانا جان کا ممبر ہے، میں ان کا ادنا خادم ہوں، اس لیے میں خطبہ دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان کو بٹھا لیتے ہیں اور حضرت امام حسین وہاں پڑے ہوئے مٹی اور کنکر کی زمین تھی مسجد نبوی شریف میں، اسے لے کر کے کھیل رہے ہیں، اس طریقے سے تعظیم ہو رہی ہے۔ اور جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن اور حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا اے ابو بکر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کندھے پر اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت ابو بکر ارشاد فرماتے ہیں میں کوئی نیا کام نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ان شہزادوں کو نبی اعظم نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر سواری کی ہے، اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے سواری کی۔ ایک مرتبہ بچپنے کا عالم ہے، حضرت امام حسن کو اٹھا کر گود میں نہیں بلکہ کندھے پر، ایک پیر ادھر لٹک رہا ہے، ایک پیر ادھر لٹک رہا ہے، اور حضرت امام حسن حضور کے زلف معمبری کو پکڑے ہوئے ہیں۔ حضور کے زلف لمبی تھی، کانوں کی لو تک لگتی تھی۔ اللہ اکبر، ان بالوں کو پکڑ کر کے مسکراتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ کسی صحابی نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ شہزادے تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ یہ جملہ جب سنا تو میرے آقا نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی، تو نے صرف سواری کو دیکھا ہے، یہ تو کہو سوار کتنا اچھا ہے۔ سوار بھی جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، سوار فاطمۃ الزہرا کا نور نظر ہے، حضرت علی کا لخت جگر ہے، اور تمام جنتی نوجوانوں کا سردار میرے کندھوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ شان تھی حضرت امام حسن و حسین کی۔ بچپنے کا عالم ہے، بچے بچے کھیل رہے تھے، حضرت حسین بھی کھیل رہے ہیں، حضرت حسن بھی کھیل رہے ہیں، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بھی کھیل رہے ہیں۔ کھیلتے کھیلتے آپس میں بچوں میں کچھ انبن ہو گئی تو امام حسین نے کہا حضرت عمر کے بیٹے سے، عمر خلیفہ ہیں اس وقت کے، کہا اے عبداللہ تو کیا بات کرتا ہے؟ تو بھی میرے نانا کا غلام، تیرا باپ بھی میرے نانا کا غلام ہے، تمہارا خاندان ہمارے نانا جان کا غلام ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا، اس زمانے میں غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ آج کل ہم اور آپ اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں تو الگ بات ہے، مگر اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، غلاموں کی زندگی جانوروں سے بدتر سمجھی جاتی تھی۔ غلاموں کو خریدا جاتا، انہیں مارا جاتا، پیٹا جاتا، دن بھر ان سے کام کروایا جاتا، اتنی حیثیت خراب تھی۔ غلام کہنا ایک بہت بڑی گالی سمجھی جاتی تھی، بہت بڑا حقیر جملہ سمجھا جاتا تھا۔ جب یہ جملہ سنا حضرت عمر کے بیٹے جلال آیا، گئے اپنے ابا جان کے پاس، کہا ابا جان غضب ہو گیا، آج حسین نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ اس نے کہا تو بھی ہمارے نانا کا غلام، تیرا باپ بھی ہمارے نانا کا غلام ہے، چلیے ان کی خبر لیجئے۔ کہا ایسا کہا انہوں نے؟ کہاں ہیں وہ؟ کہا وہاں کھیل رہے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بڑے خوش ہیں، میرے باپ میرے ساتھ ہیں، اب خوب ان کی پٹائی ہوگی، ان کی سرزنش ہوگی، اب حسین کی خیر نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم جلدی جلدی چلے جا رہے ہیں، میدان میں دیکھا امام حسین کھیل رہے ہیں، گئے جانے کے بعد نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ کہا شہزادے آپ نے یہ جملے کہے؟ کہا ہاں میں نے کہے۔ مولا حسین نے
ہاؤ نہ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، کہاں میں نے کہا جو کہہ دیا ہے، آپ بھی ہمارے نانا کے غلام ہیں، یہ بھی ہمارے نانا کا غلام ہے۔ کہا اس بات کو آپ لکھ کر کے دیں گے؟ کہا جب کہہ دیا ہے تو لکھنے میں کون سی بڑی بات ہے، جاؤ کاغذ قلم لے کر کے آؤ، میں لکھ کر کے دوں گا۔ حضرت عمر فوراً کاغذ اور قلم لے کر کے آتے ہیں۔ کہا بیٹا جو تم نے کہا ہے وہ لکھ دو۔ تو امام حسین نے لکھا، عمر میرے باپ میرے نانا کا غلام ہے، عمر کا بیٹا بھی میرے نانا کا غلام ہے، اور نیچے لکھا حسین، نام سگنیچر بھی کر دیا، دستخط بھی کر دیا۔ اب میرے آقا حضرت عمر فاروق اعظم اس خط کو لیتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، کہا میری بخشش کی ضمانت مجھے مل گئی، سبحان اللہ، مجھے جنت میں جانے کا پروانہ مل گیا۔ یہ عقیدت تھی صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار سے اتنی محبت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت مولا حسین کو لوگوں نے بلایا، ایک جنازہ ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، تو مدینے میں یہ رواج تھا حضرت امام حسن کو بلاتے یا امام حسین کو بلاتے، کیونکہ آل رسول ہیں، ان کے مقام و مرتبے کا اس وقت روئے زمین پر کوئی دوسرا نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حضرت فاطمہ کے بیٹے تھے، علی کے نور نظر تھے، ان کی نانی حضرت خدیجہ تھی، ان کے نانا رسول اعظم تھے، ان کے چچا اور بھی بہت سارے دیگر صحابہ کرام تھے۔ اللہ اکبر! یہ شان، یہ برکتیں، یہ رفعتیں حاصل کرنے کے لیے جب بھی کسی کا انتقال ہوتا تو لوگ حضرت امام حسن کو بلاتے یا امام حسین کو بلاتے کہ آپ نماز جنازہ اگر پڑھ دیں گے نا تو ہمارے مرحوم کی بخشش ہو جائے گی، مغفرت ہو جائے گی، مغفرت کی کیا جنت کی ضمانت مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، دوپہر کا وقت تھا، دھوپ کی شدت تھی، مولا حسین گئے، میدان میں جنازہ رکھا تھا، دور اپنی جوتیوں کو اتارا اور گئے، جا کر نماز جنازہ پڑھی، دعا کی اور آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سفید پوش بزرگ جن کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، بڑے ضعیف العمر ہیں، سر پر چادر اوڑی ہوئی ہے، اور حضرت امام حسین کے جوتوں کے پاس وہ بیٹھے ہیں۔ مولا حسین جب آتے ہیں تو جوتوں پر گرد مٹی لگی تھی تو اپنے امامے کے شملے سے ان جوتوں کو صاف کر رہے ہیں۔ بوڑھے ہیں، ضعیف ہے، عمر ہو چکی ہے، مگر حضرت مولا حسین کہتے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایسا نہ کریں، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میری جوتیاں، اتنے بڑے بزرگ، آپ کی داڑھی سفید نظر آ رہی ہے، آپ یہ نہ کریں۔ چادر اوڑی ہوئی ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے تو جب چادر الٹی تو دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفہ کے صدر، پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے نور نظر صحابی، جن کو 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی، وہ صحابی رسول کہتے ہیں اے شہزادے، میں نے تمہارے نانا جان سے اتنی حدیثیں سنی ہیں آپ کی تعظیم کے لیے، آپ کی تکریم کے لیے، آپ کی شان کے لیے، اگر میں نے وہ لوگوں کو بتانا شروع کر دی تو لوگ آپ کو زمین پر قدم نہیں رکھنے دیں گے بلکہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے زندگی گزاریں گے۔ یہ شان ہے آپ کی، مجھے آپ کی خدمت کر لینے دیجئے۔ اور جانتے ہیں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کل قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ نصیب ہو، اسے میدان محشر کی کلفت نہ ہو، میدان محشر میں اس کا حساب کتاب آسانی کے ساتھ ہو جائے، تو وہ میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرے، میرے اہل بیت کی مدد کرے، خدمت کرے، ان سے دعائیں لے۔ تو جانتے ہیں آج ہم اور آپ بیٹھے ہیں، بارش بھی ہو رہی ہے، جلسہ ہم لوگ جو سن رہے ہیں نا، آج آپ آ کر زمین پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں، کچھ لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہیں، تو ماں خاتون جنت ہمارے اس جلسے کو ملاحظہ کر رہی ہیں، اور رب کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن وہ کہیں گی مولا ان کو میدان محشر میں زیادہ دیر کھڑے رہنے مت دینا، ان کی بخشش و مغفرت کر دینا، کیونکہ یہ میرے بچوں کی محبت میں جلسہ سجاتے تھے اور بیٹھ کر ان کا ذکر خیر کرتے تھے، اس لیے آج مولا میں چاہتی ہوں کہ ان کو بدلہ دیا جائے اور ان کو میدان محشر کی گرمی سے بچا کر جلدی سے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ وہ کہیں گی کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن انہی کی چلے گی۔
فاطمہ کی ہی چلے گی، حسن و حسین ہی کی چلے گی، علی مولا مشکل کشا ہی کی چلے گی، کیونکہ جب تک حضرت علی خط لکھ کر نہیں دیں گے، لفافہ نہیں دیں گے، کوئی پل صراط سے گزر کر کے نہیں جائے گا۔ وہ شان ہے حضرت حسنین کریمین کی، اور بزرگان دین تابعین اللہ اکبر ایسی فضیلتیں بیان کرتے تھے، ایسی قدر کرتے تھے اہل بیت کی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جب تک زندگی گزارو کبھی کسی سید زادے سے دشمنی نہ کرنا، نفرت دل میں نہ پالنا، ان کی بے ادبی نہ کرنا، بلکہ یہ سوچو کہ ان کے جسم میں حضور کا خون دوڑ رہا ہے، نسبت رسول کی بنیاد پر ان کی تعظیم و تکریم کرتے رہنا، عزت کرتے رہنا، تمہیں رسول اللہ عزت سے نوازیں گے، تمہیں خاتون جنت کا پروانہ عطا کریں گی۔ اور یاد رکھیں، اگر کسی نے بلا وجہ شرعی اگر کسی سید زادے سے اہل بیت اطہار سے نفرت رکھی اور ان سے دشمنی رکھی، ان سے بغض رکھا، تو یاد رکھو اس کا خاتمہ کلمے پر نہیں ہوگا، اس کا خاتمہ بڑی مشکل سے ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور جو بندہ رسول اللہ کی محبت میں اور ان کی اہل بیت کی محبت میں مرے گا، میرے نبی فرماتے ہیں مرنے کے پہلے فرشتے جب آئیں گے، روح بعد میں نکالیں گے، پہلے اس کو جنت کی بشارت دیں گے کہ تو نے اپنی پوری زندگی نبی اور اہل بیت کی محبت میں گزاری ہے، تو اللہ نے اس کے بدلے میں تجھے جنت کی بشارتیں عطا فرمائی ہے۔ منکر نکیر قبر میں آئیں گے، سوال کرنے سے پہلے تمہیں جنت کی بشارت دیں گے، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے جو اہل بیت کی محبت میں زندگی گزارتا ہے، حسن حسین سے محبت کرتا ہے، فاطمہ سے محبت کرتا ہے، علی سے محبت کرتا ہے، اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے، اس کی قبر فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دی جاتی ہے۔ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کما تحب و ترضی لہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا مجمع بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچپنے کا عالم ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین۔ کون ہے جانتے ہیں امام حسن اور حسین؟ حسین کی زبان میں وہ تاثیر، وہ رموز، وہ اوقاف کہاں سے آئے جانتے ہیں؟ ہم اور آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان دی جاتی ہے اور گھٹی پلائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے نیک کوئی شخص کو لایا جاتا ہے، اس کے ہاتھ سے شہد چٹائی جاتی ہے نا؟ کیوں؟ اس پہلے نوالے کا اثر اس کی زندگی بھر تک رہتا ہے۔ پہلی جو چیز چٹائی جاتی ہے شہد۔ مسجد کے کوئی مؤذن آتے ہیں، کوئی امام صاحب آتے ہیں، کسی بزرگ نمازی کو لے جاتے ہیں، کسی پیر صاحب کو لے جاتے ہیں کہ پہلے میرے بچے کی گھٹی کون؟ نیک آدمی پلائے، نیک آدمی کھلائے، وہ بھی شہد سے کھلایا جاتا ہے۔ شہد کیا ہے جانتے ہیں؟ شہد مکھیوں کا اگال ہے۔ شہد کی مکھیاں شہد کیسے بناتی ہیں؟ پھولوں کا رس چوستی ہیں، کوئی کڑوا، کوئی میٹھا، کوئی کھارا، کوئی نمکین، اس رس کو چوس کر کے لے جاتی ہیں اور لے جا کر کے چھتے میں اگل دیتی ہیں۔ منہ میں رس چوستی ہیں، منہ سے اگلتی ہیں، تو اس کا اگلا ہوا وہ تھوک و لعاب ہی شہد بنتا ہے۔ ہم اور آپ اس شہد کو کھا کر کے بڑے ہوئے ہیں، اس شہد کی گھٹی ہمیں ڈالی گئی ہے، مگر مولا حسین کی گھٹی کیسی ہے جانتے ہیں؟ اللہ اکبر! میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب آقا حسین کی ولادت ہوئی، جب ان کے ہاتھ میں دیا گیا تو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے ان کے کان میں اذان دی، اور سب سے پہلے ان کے منہ میں جو غذا گئی وہ میرے نبی کا لعاب دہن تھا۔ میرے نبی نے اپنی پیاری زبان ڈال دی منہ میں، حضرت حسین اس کو چوس کر کے بڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شان ہے حضرت مولا حسین کی۔ جب بھی گھر میں فاطمہ کے بچے روتے تھے، حضرت حسن و حسین چپ نہیں ہوتے تھے۔ پیاس لگتی تھی پانی کی تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت جاتے،
گود میں لیتے حسین کو اپنی نورانی زبان، علم و حکمت سے بھری ہوئی زبان، جس زبان کی ہر کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنی اس دہن کی تراوٹ پہ لاکھوں سلام۔ وہ میرے آقا کی زبان مبارک جب وہ کچھ کہتی تھی تو اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا، میرے نبی کی زبان وہی کہتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، جب تک میں وہی نہیں کرتا ہوں میرے نبی اپنی زبان کھولتے ہی نہیں ہیں۔ میرے نبی کی زبان منہ میں دے دیا کرتے تھے، مولا حسین اسے چوستے تھے اور نہ جانے ان کو کیا کیا جنت کی کوثر و تسنیم کی نہریں مل جاتی تھی اور وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ ایسی زندگی میرے آقا حسین نے گزاری ہے، بچپنے کا عالم ہے، دونوں جو ہے کچھ تختیوں پر لکھتے ہیں، لکھائی پڑھائی کا زمانہ تھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لکھ کر کے لاتے ہیں، یہ بھی کچھ لکھ کر کے لاتے ہیں، وہ بھی کچھ لکھ کر کے لاتے ہیں، اماں فاطمہ کے پاس دکھاتے ہیں، امی جان دیکھو ہم دونوں نے خوشخط لکھی ہے، ہم دونوں نے رائٹنگ لکھی ہے، یہ بتائیے دونوں میں کس کی رائٹنگ اچھی ہے، کس کی خوشخط اچھی ہے؟ تو حضرت فاطمہ دیکھتی ہیں ان کی بھی اچھی ہے، ان کی بھی اچھی ہے، اگر میں حسین کی کہوں تو حسن ناراض ہو جائیں گے، حسن کی کہوں تو حسین ناراض ہو جائیں گے، تو کہتی ہیں کہ بیٹا اس کا فیصلہ میں نہیں، تم اپنے بابا جان مولا علی کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ حضرت علی کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضرت علی بھی دیکھتے ہیں ان کی بھی خوشخط اچھی ہے، ان کی بھی اچھی ہے، اگر ان کو اچھا کہوں تو یہ ناراض، ان کو اچھا کہوں تو یہ ناراض، اب کیا کیا جائے؟ اب پھر حضرت علی کہتے ہیں تم اپنے نانا جان محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، ان سے بڑھ کر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ اب سرکار کی بارگاہ میں دونوں حسنین کریمین آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں نانا جان دیکھیے ہم نے لکھا ہے کچھ، اس میں کس کی رائٹنگ اچھی ہے بتائیے۔ حسن کو بھی دیکھتے ہیں، حسین کو بھی دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے تم دونوں میں جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے، میں تم کو دیکھتا نہیں بلکہ سونگھا کرتا ہوں، تم میری آنکھوں کا نور ہو، جگر کا سکون ہو، اگر تم کو میں پریشان دیکھتا ہوں تو میرا دل پریشان ہو جاتا ہے، میں تم کو کیسے کہوں کہ کس کی رائٹنگ اچھی ہے کس کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں اس کا فیصلہ تمہارا رب اللہ تعالیٰ کرے گا، اس کا فیصلہ اللہ عز و جل کرے گا۔ اب دونوں تختیاں رکھی ہوئی ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ حکم دیتا ہے جبرائیل جاؤ جنت سے ایک سیب لے جاؤ اور اوپر آسمان سے زمین پر گراؤ، اور وہ سیب جس تختی پر گرے اس کی رائٹنگ سب سے اچھی ہے۔ حسن کی تختی پہ گری تو حسن، حسین کی تختی پر تو حسین۔ اللہ اکبر، اب وہ سیب لے کر کے آتے ہیں جبرائیل علیہ السلام اور اوپر سے ڈالتے ہیں، اوپر سے نیچے نیچے آتے اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے اے سیب دو ٹکڑے ہو جا، آدھا ادھر گر جا آدھا ادھر گر جا، نہ حسن کا دل دکھے نہ حسین کا دل دکھے، کیونکہ مجھے ان دونوں سے اتنا پیار ہے جتنا پیار رسول اللہ کرتے ہیں اس سے بڑھ کر میں حسن و حسین سے پیار کرتا ہوں۔ یہ شان ہے مولا آقا حسین اور امام حسن کی۔ بچپنے کا عالم ہے، ایک شکاری ہرن کا شکار کر کے چھوٹے سے ہرن کے بچے کو لے کر آتا ہے اور لا کر میرے آقا کی بارگاہ میں دیتا، حضور میں جنگل میں شکار کے لیے گیا تھا، ہرن کا چھوٹا سا بچہ ملا ہے، یہ آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں، آپ اسے تحفتاً رکھ لیں۔ اور ہرن کا بچہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، بکری کے بچے دیکھے ہیں نا آپ کتنے پیارے ہوتے ہیں، دل لگ جاتا ہے، ان سے کھیلنے کا دل کرتا ہے، ان کو بہلانے کا سہلانے کا دل کرتا ہے، اور ہرن کا بچہ بکری کے بچے سے زیادہ خوبصورت۔ اب وہ ہرن کا بچہ تھا، مولا حسن آتے ہیں، آ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہرن کا بچہ ہے، کہا یا رسول اللہ یہ ہرن کا بچہ مجھے دے دیں، کہا ٹھیک ہے بیٹا لے جاؤ، لے جا کر کے کھیلو۔ اب حضرت حسن اس ہرن کے بچے کو اٹھا کر کے لے آتے ہیں، گھر میں لا کر کھیل رہے ہیں۔ مولا حسین کہیں باہر گئے تھے، وہ بھی بچے ہیں چھوٹے ہیں، آ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہرن سے مولا حسن کھیل رہے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ مجھے بھی دو بھیا میں بھی کھیلوں گا، کہا نہیں نہیں یہ میرا ہے میں نہیں دوں گا، بچوں کی عادت ہوتی ہے،
بچوں کو کوئی کھلونا دو تو اسے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، کسی سے شیئر نہیں کرتے، کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے۔ کہا نہیں نہیں بھیا، حسین یہ میرا ہے، نانا نے مجھے دیا ہے، اگر تمہیں بھی چاہیے تو الگ سے لے کر کے آؤ، جاؤ نانا جان کے پاس چلے جاؤ۔ کہا بھیا تھوڑی دیر دے دو، میں بھی اس کے ساتھ کھیلوں گا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ میرا ہے، نانا نے مجھے دیا ہے۔ اب مولا حسین بڑے بے چین و بے قرار کہ ان کے ہاتھ میں ہرن ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، آتے نانا جان کیا آپ نے ہرن کا بچہ بھیا حسن کو دیا ہے؟ کہا ہاں بیٹا، ہاں شہزادے، میں نے ہرن کا بچہ دیا ہے، جاؤ دونوں کھیلو۔ کہا وہ مجھے دینے نہیں دے رہے، ہاتھ لگانے نہیں دے رہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی ایک بچہ آپ لا کر کے دیں۔ تو میرے آقا فرماتے ایک ہی بچہ جنگل سے وہ شکار کر کے لایا تھا، اب دوسرا بچہ میں کہاں سے لاؤں؟ تھوڑی دیر انتظار کرو، دیکھتے ہیں حسن آئیں گے تو وہ تمہیں کھیلنے کے لیے دے دیں گے۔ مگر امام حسین ضد پر آ جاتے ہیں، زمین پر لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں نہیں مجھے اس ہرن کا بچہ چاہیے، مجھے دوسرا بچہ چاہیے، میں حسن سے نہیں لوں گا، ان کے بچے کے ساتھ نہیں کھیلوں گا، بلکہ میں دوسرے بچے سے کھیلوں گا، مجھے دوسرا بچہ چاہیے۔ ابھی ادھر لوٹنے والے ہیں، ابھی امام حسین کی آنکھوں میں آنسوں کے قطرے بن رہے تھے، ابھی ٹپکنے ہی والے تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ جنگل کی اس ہرنی کو حکم دیتا ہے جس کے دو بچے تھے، ایک بچے کو شکاری نے پکڑ لیا تھا، اللہ حکم دیتا اے ہرن جا، میرا پیارا حسین رو رہا ہے، بلک رہا ہے تیرے بچے کے لیے، لہٰذا تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ جلدی سے اپنے بچے کو لے کر جا، مدینے میں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کر دے تاکہ حسین لے کر کے اسے اپنے دل کی ٹھنڈک بنائے۔ اتنا سننا تھا، ہرن اپنے بچے کو منہ میں پکڑ کر اتنی تیز دوڑتی ہے، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے اے زمین اپنی دراریں کھینچ لے، فاصلہ مدینے سے بالکل قریب کر دے تاکہ جلدی سے جلدی ہرن پہنچ جائے، کیونکہ میرا حسین اب رونے والا ہے، میں سب کچھ گوارا کروں گا مگر حسین کی آنکھ میں آنسو آئے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہرن دوڑ کر کے آتی ہے، حضور کی بارگاہ میں آ کر اپنے بچے کو چھوڑ دیتی ہے اور فصیح زبان میں کہتی ہے یا رسول اللہ وہ بچہ پہلا وہ میرا ہی تھا، شکار لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا، دوسرا بچہ میرے پاس تھا، میں اس کی حفاظت کر رہی تھی، مگر مجھے رب نے حکم دیا کہ حسین کو وہ بچہ چاہیے، اس لیے لے کر آئی ہوں یا رسول اللہ، اسے بھی آپ قبول فرما لیں۔ تو یہ شان ہے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا امام حسن، ان کی جوانی ایسی عظیم الشان، بڑے نیک، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، انہوں نے 25 پیدل حج کیے۔ آقا امام حسن نے کتنے حج کیے؟ 25 پیدل حج۔ ان کے پاس سواریاں بھی تھی، جانور بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، اس کے باوجود انہوں نے سواری پر جا کر حج کرنا پسند نہیں فرمایا بلکہ پیدل 25 حج کیے۔ بہت بڑے عابد، متقی، پرہیزگار، نیکوکار تھے۔ اور ایک مرتبہ حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ تینوں جو ہے ایک سفر پہ نکلے۔ راستے میں جب گئے تو کھانے پینے کی کمی ہو گئی، کھانے کے لیے کچھ نہ ملا، پانی کے لیے کچھ نہ ملا، تو ایک جنگل بیابان تھا، وہاں پر ایک جھاڑ کے نیچے ایک جھوپڑا تھا، اس جھوپڑی میں دیکھا کہ کچھ دھواں نکل رہا تھا، تو یہ گئے۔ تینوں جانے کے بعد کہا تو دیکھا کہ اندر ایک بوڑھی بیٹھی ہوئی ہے، بوڑھی ضعیف ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، باہر اس کے ایک بکری کا بچہ جو ہے وہ بندھا ہوا تھا، اور وہ بھی بکری بغیر دودھ دینے والی، دبلی پتلی کمزور سی بکری تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ گئے، جانے کے بعد بوڑھی نے ان کو دیکھا، سلام کیا، پہچانا نہیں کون ہے،
کہا ہم مدینے کے مسافر ہیں، مکہ کے لیے جا رہے تھے، راستے میں زیادہ راہ ختم ہو گیا ہے، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو کچھ کھا پی لیں۔ کہا میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، وہ سامنے جو بکری بندھی ہوئی ہے وہی ہے، اگر تم لوگ اتنے بھوکے ہو تو اس بکری کو ذبح کر کے دے دو، میں اس کا گوشت بنا کر کچھ روٹیاں پکا کر تمہیں کھلا دوں گی۔ اللہ اکبر! مولا حسین نے اس بکری کو ذبح کیا، بکری کا گوشت بنا کر کے دے دیا، اس بوڑھی ماں نے ان کے لیے کھانا پکایا، روٹیاں پکا کر کے دی۔ اب تینوں بیٹھ کر امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی ہیں، بیٹھ کر کے کھا لیا، پیٹ بھر کے کھانے کے بعد دعائیں دی اور کہا مائی سنو، ہم لوگ یہیں پر مدینے میں رہتے ہیں، اگر تمہیں کوئی کسی چیز کی ضرورت پڑے، کوئی ساز و سامان کی ضرورت پڑے، کبھی ہماری مدد کی ضرورت پڑے تو آ جانا، میرا نام حسن ہے، میرا نام حسین ہے، میرا نام محمد بن زبیر ہے، عبداللہ بن زبیر ہے، آ جانا، ہماری کبھی خدمت تم نے ہماری کی ہے، ہم بھی تمہاری خدمت کریں گی، تم نے ہم پر احسان کیا ہے، اس احسان کا بدلہ ہم ضرور چکائیں گے، ایک کہہ کر کے وہاں سے وہ نکل گئے۔ اب شام ہوئی تو اس کا شوہر بوڑھا آیا گھر کے پاس، دیکھا تو کھوٹی خالی ہے، بکری نظر نہیں آ رہی ہے، آ کر کے پوچھا بوڑھی سے کہاں گئی بکری؟ کہا 3 مسافر آئے تھے، بڑے حسین و جمیل چہرے تھے، چہرے سے نور ٹپک رہا تھا، کیوں نہ نور ٹپکے، وہ سید زادے ہیں، آل رسول ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور جنت کے پھولوں میں سے 2 پھول ہیں۔ کہا تو کہا وہ بھوکے تھے، کھانے کچھ نہیں تھا، میں نے ذبح کرا دیا اور ان کو پکا کر کے کھلا دیا۔ بوڑھا سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا، وہی ایک بکری ہمارا سہارا تھی، تم نے اس کو بھی کھلا دیا۔ خیر بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ اب کچھ دنوں کے بعد اس بوڑھا اور بوڑھی کے گھر میں قحط پڑ گیا، بڑے پریشان ہو گئے، تو وہ اونٹ کی مینگنیاں چننے پر مجبور ہو گئے۔ اونٹ کی مینگنیاں چن چن کر اس کے جو ہے یہ بنا کر کے وہ بیچا کرتے تھے، چنتے چنتے وہ مدینے کے قریب آ گئے، یہاں تک کہ مدینے کے قریب حضرت آقا حسین نے ان کو دیکھ لیا اور بڑے ضعیف بوڑھے ہو چکے تھے۔ جاتے ہیں قریب، جا کر بوڑھی سے کہتے ہیں اماں کیا آپ مجھے پہچانتی ہیں؟ کہا نہیں بیٹا، آنکھیں بڑی کمزور ہو گئی ہیں، مجھے پتا نہیں کہ آپ کون ہیں۔ کہا آپ مجھے نہیں پہچانتی، میں نے آپ کو پہچان لیا، میں نے آپ کو پہچان لیا۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا یاد کرو ایک دن ہم لوگ آئے تھے آپ کے دروازے پر، آپ نے ہماری مہمان نوازی کی تھی، بکری کو جو ہے ذبح کر کے ہمیں کھلایا تھا۔ کہا ہاں ہاں بیٹا یاد آیا۔ شوہر پوچھتا کہ یہ وہی لوگ ہیں؟ کہا ہاں وہی ہیں۔ کہا اچھا، اب آپ نے ہماری مہمان نوازی کی تھی، اب ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے، آئیے ہم مدینے چلتے ہیں، اپنے گھر چلتے ہیں۔ حضرت امام حسن گھر لے جاتے ہیں، ان کو نہلا دھلا کر پاک صاف کپڑے پہناتے ہیں، گھر میں شاندار کھانے کا انتظام کراتے ہیں۔ کھانا کھلانے کے بعد کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے ایک بکری کو ذبح کر کے کھلایا تھا، اس وقت ہم لوگوں کی ضرورت تھی، آپ نے اپنی ضرورت کا خیال نہ کرتے ہوئے ہمیں کھلایا تھا، تو اس لیے آپ کے لیے تحفے میں میں حسن 100 بکریاں عطا کرتا ہوں، 100 بکریاں تحفے میں، اور 1000 دینار میری طرف سے یہ ہدیہ ہے، اس کو رکھ لیں۔ دیکھیے سیدوں کی سخاوت کیسی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں آپ صرف میرے گھر میں کھائی ہیں، اب دوپہر کا کھانا جو ہے میرے بھائی حسین کے گھر میں آپ کو کھانا ہے، وہ بھی میرے ساتھ تھے، وہاں چلیے۔ وہاں جاتے ہیں، مولا حسین بھی دیکھ کر پہچان لیتے ہیں، ان کو بھی بلاتے ہیں، گھر میں بٹھاتے ہیں، ان کو بھی کھلاتے ہیں، اور ان کے بعد کہتے ہیں بھیا حسن نے آپ کی کیا خدمت کی ہے؟ کہا بیٹا ان لوگوں نے تو ہمیں 100 بکریاں دی ہیں، تو کہتے ہیں ان کی طرف سے 100 تو میری طرف سے 200 بکریاں آپ کی بارگاہ میں، 200 بکریاں اور 2000 دینار میں آپ کی خدمت کے لیے دیتا ہوں۔ آپ بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، آپ محنت اتنی نہ کیا کریں۔ کہا اس کے بعد ہمارے ساتھ ہمارا ایک بھائی اور تھا عبداللہ بن زبیر، ان کے گھر بھی جانا ہے، آپ کو رات کا کھانا وہیں کھانا ہے۔ دونوں حسن اور حسین لے کر
کے چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہتے ہیں ان کو پہچانتے ہو؟ ہاں ہاں کیوں نہیں پہچانتے، ارے یہ تو وہ ہیں جب ہم کئی دن کے بھوکے تھے، راستے میں سفر میں گئے تھے تو انہوں نے ہمیں کھلایا پلایا، بکری کا بھنا ہوا گوشت کھلایا تھا، ہم کیسے اس لذت کو بھول سکتے ہیں، آئیے ہمارے مہمان بنیے۔ اب عرب کی مہمان نوازی دیکھیے، گھر میں بہترین قسم کے کھانے پکائے جاتے ہیں، ان کو کھلایا جاتا ہے۔ کہا انہوں نے کیا دیا؟ حسن نے 100 بکریاں، حسین نے 200 بکریاں۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں بھی 200 بکریاں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور 2000 دینار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو اس طریقے سے 500 بکریاں لے کر 5000 دینار لے کر وہ وقت کے سب سے بڑے امیر بن گئے۔ اور اپنے شوہر سے وہ بڑھیا کہتی ہے دیکھو تم نے آ کر مجھے برا بھلا کہا تھا، مجھے ڈانٹا تھا، نہ جان نہ پہچان کسی کو بھی تم مہمان بنا لیتی ہو، دیکھو ایک بکری ہماری انہوں نے کھائی تو اس کے بدلے میں انہوں نے ہمیں 500 بکریاں عنایت فرمائی۔ وہ کیسے نیک لوگ ہیں، کیسے سخی لوگ ہیں، کیسے اچھے لوگ ہیں۔ یہ شان تھی مولا حسن اور حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی۔ ایک مرتبہ بچپنے کا زمانہ ہے، دریا کے کنارے ایک صاحب بیٹھ کر وضو کر رہے تھے، ابھی نبی نئے نئے اسلام قبول کیے تھے، ان کو وضو کرنے کا ڈھنگ نہیں آ رہا تھا، عمر دراز تھے، بوڑھے تھے، جیسے دل میں آیا ویسے وضو کر رہے تھے۔ تو مولا حسن اور حسین دونوں دیکھتے ہیں بھیا ان کو تو وضو کرنا نہیں آ رہا ہے، اب کیسے ان کو سمجھائیں؟ دیکھیے طریقہ، دیکھیے ادب، دیکھیے اللہ اکبر، سمجھانے کا طریقہ، کیونکہ یہ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، داڑھی سفید ہے، ان کو اگر ہم جا کر کہیں کہ آپ کا وضو صحیح نہیں ہے، آپ وضو ڈھنگ سے نہیں بنا رہے ہیں، تو یہ بے ادبی ہو جائے گی، کیونکہ بڑوں کا ادب کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور آج کل بڑوں کا ادب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، نہ گھر میں بڑوں کا ادب، نہ باہر بڑوں کا ادب، کسی کا ادب ہم نہیں کرتے۔ یاد رکھو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج سے 10-20 سال کے پہلے جو نوجوانوں کے دل میں بڑوں کا ادب تھا آج وہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، گھر کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، انہی کے سامنے کھڑے ہو کر سگریٹ پیتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، یہ شرافت نہیں ہے، یہ کمینگی اس کو کہتے ہیں۔ کوئی بھی بڑا ہو، جس کے داڑھی ہو، سر پہ ٹوپی ہو، یا کوئی آپ کے گھر کا بڑا ہو، رشتہ داروں میں بڑا ہو، چاہے وہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، اس کی عمر کی عزت کرو، لحاظ کرو۔ جب تم بوڑھے ہوگے اللہ تمہاری عزت کرنے والے پیدا کرے گا، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اگر تم اپنے بڑوں کی عزت نہ کرو گے تو تم کو بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، کریں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ بڑوں کا ادب کریں، اپنے ماں باپ کا، دادا دادی کا، نانا نانی کا، رشتہ داروں کا، جن کے بال سفید ہو گئے، محلے کے بزرگوں کا، سب کا ادب کرو۔ ادب کرو گے نا اللہ تمہیں روزی میں بھی برکت دے گا، تمہاری صحت میں بھی اللہ برکت دے گا، اور ان کی دعائیں تمہیں لگیں گی۔ کسی کی اگر تم بے ادبی کرو گے تو ان کا دل ناراض ہوگا، تو یاد رکھو تم کتنا بھی کماؤ تم چین و سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت کرو۔ چھوٹے اگر ہیں تم سے، گھر میں بہن ہے، بھائی ہے، چھوٹے رشتہ دار ہیں تو ان پر شفقت کرو، اگر وہ کچھ غلطی کریں تو درگزر کر دو، ان کو پکڑ کر مارنا پیٹنا یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ ہم حسن اور حسین کی زندگی کو سننے کے لیے آئے ہیں تو ان کی زندگی سے کچھ عبرت حاصل کریں۔ مولا آقا حسن و حسین جاتے ہیں کہ کیسے ان کو سمجھائیں، کہتے ہیں کہ بھیا چلو میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ کہا جاتے ہیں دونوں، جا کر کہتے ہیں کہ ہم وضو کرتے ہیں، آپ دیکھ کر بتائیے ہمارا وضو صحیح ہے کہ غلط ہے۔ ہم وضو کر کے دکھائیں گے ان کو اور انہی سے پوچھیں گے ہمارا وضو صحیح ہے کہ نہیں۔ وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے وضو کر کے، یہ گئے، جانے کے بعد کہا دادا جان ہم وضو کرنے آئے ہیں، دیکھیے ہم دونوں وضو کرتے ہیں، دونوں میں کس کا وضو صحیح ہے ذرا آپ بتا دیجئے۔ وضو کیا سنت کے مطابق، جنہوں نے حضور کو وضو کرایا ہو، جنہوں نے حضور کو وضو کرتے دیکھا ہو، ان کے وضو کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، وضو کیا سنتوں کے مطابق۔ وہ بوڑھے میاں دیکھ رہے ہیں حیرت کے ساتھ
کہ کتنا اچھا وضو یہ کر رہے ہیں، کتنا پیارا یہ وضو کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ان کا وضو ہو گیا، پوچھا بتاؤ کس کا صحیح ہے؟ کہا بیٹا تم دونوں کا صحیح ہے، میرا ہی غلط وضو تھا، میں نے ہی غلط وضو کیا کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا وضو کیسے کیا جائے، تم دونوں نے کر کے دکھایا، واقعی اللہ تمہارا بھلا کرے۔ یہ ہوتی تھی اصلاح کی ترکیب، یہ ہوتی تھی اصلاح کی نیت۔ مگر آج کل کیا ہے، ہم لوگوں کو اگر کچھ معلوم ہو جائے تو ہم سب سے بڑے تیس مار خان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ مجھے آتا ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، مجھے آتا ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، اس کا مذاق اڑانا، اس کو ڈیگریڈ کرنا، اس کی ہنسی اڑا کر کے اس کو جو ہے آگے بڑھنے نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، عمل کا تکبر، عبادت کا تکبر سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر بے نمازی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے۔ نماز پڑھ کر کے مسجد سے باہر آئے اور دیکھتے ہیں کہ کون کون کہاں کہاں بیٹھا ہے اور سب کو حقارت کی نگاہ سے، میں نماز پڑھ کر کے آیا ہوں اور یہ لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نماز انہوں نے نہیں پڑھی، تو یہ سب سے بڑا تکبر کا گناہ ہے۔ شیطان اسی ہتھیار سے انسان کو برباد کرتا ہے۔ اس لیے اگر تم نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، عبادت کرتے ہو، داڑھی رکھے ہو، ٹوپی رکھے ہو، دین کی خدمت کرتے ہو، دین کا کام کرتے ہو، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ مولا تیرا شکر ہے، تو نے مجھے توفیق دی تو میں یہ کام کر رہا ہوں۔ جانتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عبد القادر جیلانی غوث اعظم پیر پیرا میرا شاہ جیلاں جا رہے تھے راستے پر، تو ایک آدمی جو ہے بڑا عجیب سا حال اس کا تھا، لگتا تھا کہ شراب پیا ہوا ہے اور دھت ہو کر زمین پر لیٹا ہوا ہے تو وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ رہا تھا۔ حضرت عبد القادر شیخ غوث پاک کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد وہ کہتا، کیا اللہ قادر ہے؟ کیا اللہ قادر ہے؟ کیا اللہ قادر ہے؟ کیا اللہ قادر ہے؟ کہا ہاں قادر ہے، ہاں اس پر بھی قادر ہے۔ تو وہ شرابی کہتا ہے کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دے؟ تو میرے شیخ عبد القادر کہتے ہاں اللہ اس پر قادر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ کی توفیق دی تو کیا اللہ میرے گناہوں کی بخشش و مغفرت کرنے پر قادر ہے؟ تو کہتے ہاں ہاں بالکل اللہ ہی گناہوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ کہا اللہ اس پر بھی قادر ہے، جو مقام و مرتبہ تجھے دیا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ مقام و مرتبہ مجھے عطا فرما دے۔ کہا ہاں ہاں اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، سجدے میں سر رکھتے ہیں اور روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ہاں یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ اے عبد القادر تجھے میری جگہ لٹا دے اور مجھے تیری جگہ کھڑا کر دے۔ تو اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم کانپتے ہوئے کہتے ہاں اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے۔ اس لیے جو حالت، جو سچویشن ہے، اس پر کبھی غرور، گھمنڈ، تکبر نہ کرنا، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنا۔ اگر آج اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، دولت کا غرور نہ کریں۔ خاندان اچھا دیا ہے، خاندان کا غرور نہ کریں۔ علم اچھا دیا ہے تو علم کا غرور نہ کریں۔ صحت اچھی دی ہے تو اس صحت کے بل بوتے پر کسی دوسرے پر ظلم نہ کریں، کسی دوسرے پر ہاتھا پائی نہ کریں، کسی دوسرے پر اپنے علم کا روب و دبدبہ نہ ڈالیں۔ یاد رکھیں جو بندہ عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کی نعمتوں میں اور مزید برکتیں عطا فرماتا ہے، اور جو اللہ کی نعمتوں کو کھا کر، نعمتوں کو استعمال کر کے دوسروں کو حقیر جانتا ہے، دوسروں کے حق مارتا ہے، دوسروں کو نگاہوں سے گرا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو چھیننے پر بھی قادر ہے۔ یاد رکھو، اگر آج تم مسلمان ہو، ایمان والے ہو، نمازی ہو، مسجد میں آنے جانے والے ہو، اچھے کام کرنے والے ہو، حلال کمانے والے ہو، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کی نعمتوں میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، حضرت مولا حسن اور حسین کی زندگی ایسی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت آقا حسن ایک جنگل میں تشریف لے جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ سفر کرتے کرتے ایک سوکھا ہوا باغیچہ تھا، کھجور کا پرانا باغیچہ تھا، سارے جھاڑ اس میں سوکھ گئے تھے۔
جا کر کے وہاں بستر لگایا، تھوڑی دیر یہاں آرام کرتے ہیں، سوکھے ہوئے تنے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا بھائی جان کتنا اچھا ہوتا کہ یہ باغیچہ ہرا بھرا ہوتا، اس میں کھجور ہوتے اور وہ کھجور پکے ہوئے ہوتے اور ہم اسے توڑ کر کے اس وقت کھا رہے ہوتے تو کتنا مزہ آتا۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت امام حسن مستجاب الدعوات تھے، جب بھی وہ دعا کرتے اللہ فوراً قبول فرما لیتا، فوراً عطا کر دیتا تھا۔ تو حضرت امام حسن نے کہا اللہ کی بارگاہ میں اے اللہ میرے بھائی عبداللہ کا دل کھجوریں کھانے کا چاہ رہا ہے تو اسے کھجوریں عطا فرما۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے دیکھا کہ وہ سوکھے ہوئے درخت ہرے بھرے ہونے لگے، اس میں پتے نکلنے لگے، پتے نکلتے ہی کھجور کے خوشے نکلنے لگے، کچے کھجور پک گئے اور پک کر نیچے زمین پر گرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے، حضرت امام حسین نے ان کھجوروں کو اٹھا کر کھانا شروع کیا تو کسی جانے والے نے دیکھ کر کے کہا ارے یہ تو جادو معلوم ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا نہیں پیارے، یہ جادو نہیں، میرے آقا حسن کی کرامت ہے، میرے آقا حسن کی کرامت ہے۔ اے میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، وہ حضرت امام حسن جب حضرت علی شیر خدا مولا مشکل کشا کا وصال ہوا تو سارے کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسن کو 5واں خلیفہ منتخب کر دیا اور 40,000 کوفیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، کیونکہ حضرت علی اس وقت مدینہ چھوڑ کر خلافت دارالخلافت کوفہ کو بنائے ہوئے تھے۔ کوفہ حضرت علی نے بسایا تھا، بہت بڑا شہر تھا۔ 40,000 کوفیوں نے حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو اپنا خلیفہ مان لیا اور دارالخلافت کوفے کو بنایا گیا۔ 6 مہینے تک وہ امیر المومنین بنے رہے۔ 6 مہینے کے بعد حضرت امیر معاویہ جو دمشق کے حاکم تھے، دمشق کے بادشاہ بن گئے تھے، حضرت عمر کے زمانے سے دمشق میں ان کا سکہ چلتا تھا اور انہوں نے اپنی سلطنت کو اتنا وسیع کیا، اتنا ان کا خاندان بڑا تھا، لوگ بڑے تھے، بہت چاہنے والے، اور ایسی حکومت 20 سال تک انہوں نے کی، کبھی کسی پر جو ہے سرزنش نہیں کی، کبھی کوئی خون خرابہ نہیں، بڑے سکون کے ساتھ انہوں نے اپنے اس علاقے کو کور کر لیا تھا۔ تو ان کے چاہنے والے بھی زیادہ ہو گئے تو انہوں نے کہا خلیفہ تو اب آپ کو بننا چاہیے۔ تو آپس میں الگ الگ 2 گروہ بن گئے، ایک مولا حسن کے طرف، ایک حضرت امیر معاویہ کی طرف۔ اب یہ حضرت امیر معاویہ کون ہیں یہ آپ بعد میں سنیں گے، پہلے حضرت امام حسن کی شہادت سن لیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کوفہ میں جب تھے تو ان کے پیدائش کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ حضرت مولا حسن کو بلا کر اپنی گود میں بٹھا لیا جب میرے آقا منبر پر تھے، اور کہا یہ میرا بیٹا جنتی نوجوانوں کا سردار ہے حسن، اور یہ ایک دن ایسا آئے گا 2 مسلمانوں کے بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا، جنگ و جدال خون خرابہ ہونے نہیں دے گا، یہ میرا بیٹا سردار حسن ہے۔ یہ پیشن گوئی میرے آقا نے پہلے ہی کر دی تھی۔ جب 6 مہینے کی خلافت ہوئی، دیکھا کہ آوازیں اٹھ رہی ہیں تو حضرت امام حسن سے حضرت امیر معاویہ آئے کوفہ میں ملاقات کرنے کے لیے۔ 3 شرطوں پر حضرت امام حسن نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا، کہا کہ میں اب خلیفہ نہیں رہوں گا، مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں، اب میں یہ خلافت امیر معاویہ کو عطا کرتا ہوں۔ 3 شرطیں تھیں۔ سب سے پہلی شرط یہ تھی جب تک امیر معاویہ زندہ رہیں گے وہ امیر المومنین رہیں گے، جب ان کا وصال ہوگا تو خلافت واپس حضرت امام حسن کو دی جائے گی، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ تھی کہ حضرت امام حسن کا جو دین ہے، جو قرض ہے، وہ حضرت امیر معاویہ ادا کریں گے، جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ سب حضرت امیر معاویہ ادا کریں گے، اور جو حضرت علی کے بارے میں
بہت ساری اس وقت جنگیں ہوئی، مواخذات ہوئے، خون ریزیاں ہوئی، بہت سارے آپسی معاملات تھے، بہت سارے مسلمان اس میں شہید ہوئے، ایک گروہ خارجی بنا، ایک گروہ رافضی بنا، اور اس میں بہت سارے لوگ آپس میں دشمنی میں پڑے ہوئے تھے، حضرت علی کو برا بھلا کہتے تھے، لعن و طعن کہتے تھے۔ تو حضرت مولا حسن نے کہا آج کے بعد حضرت علی کے حوالے سے کوئی کچھ نہیں کہے گا، سب معاملہ درست ہو گیا، تینوں شرطوں پر دستخط ہو گئے۔ حضرت امام حسن نے کیا کیا؟ خلافت حضرت امیر معاویہ کو دے دی۔ اب حضرت امیر معاویہ خلیفہ ہو گئے، امیر المومنین ہو گئے، مگر یہ خلافت راشدہ نہیں تھی، بلکہ وہ سلطنت تھی، وہ حکومت کے بادشاہ بن گئے، بادشاہ ہو گئے، وہ امیر المومنین نہیں۔ امیر المومنین کی خلافت کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا میرے بعد، میرے وصال کے بعد خلافت 30 سال تک چلے گی، 30 سال کے بعد خلافت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد مملکت شروع ہو جائے گی، حکومت شروع ہو جائے گی، سیاست شروع ہو جائے گی، اور بادشاہت شروع ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے حضرت امیر معاویہ بادشاہ ہو گئے۔ اب حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بھی تھوڑی دیر آپ سماعت کریں گے کہ حضرت امیر معاویہ کون ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت امام حسن خلافت دے کر کے کہاں چلے گئے؟ سیدھا مدینہ منورہ چلے گئے۔ اب مدینہ منورہ میں بڑے چین و سکون کے ساتھ درس حدیث دیتے، لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے، تبلیغ کرتے، عبادت کرتے، نماز پڑھتے، اور اپنے نانا جان کی مسجد میں آرام سے رہ رہے تھے۔ اور حضرت امام حسن کا یہ شیوا تھا کہ جب وہ کوفہ میں تھے تو ہر شادی کے بعد 3 دن 4 دن کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے، پھر دوسری شادی کرتے، پھر 3-4 دن کے بعد ان کو بھی طلاق دیتے۔ تو ایسا کرتے کرتے حضرت امام حسن نے 100 شادیاں کی۔ کتنی؟ 100 شادیاں حضرت امام حسن۔ تو حضرت علی شیر خدا نے کوفہ میں اعلان کرایا اے لوگو، میرے بیٹے حسن سے اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہ کرنا، کیونکہ یہ شادی کر کے 2-3 دن میں طلاق دینے کی عادت رکھتے ہیں، اس لیے اپنے بیٹیوں کی شادیاں نہ کرنا۔ مگر حضرت علی کی بات کو سن کر بھی لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی امام حسن سے کرانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ کیوں جانتے ہیں؟ جب پوچھا گیا حضرت حسن سے آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو کہا میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرا خاندان بڑا ہے، میری ماں فاطمہ، میرے باپ علی، میری ماں جنتی عورتوں کی سردارہ، اگر میں چاہتا ہوں کہ میں کسی سے شادی کر کے اس کو اپنے نکاح میں لوں گا تو وہ میری بیوی بن جائے گی، اور میری والدہ بی بی فاطمہ کی بہو بن جائے گی۔ کل قیامت کے دن جب کہا جائے گا فاطمہ کی کنیزیں، فاطمہ کی بہویں جتنی بھی ہیں وہ جنت میں چلی جائے تو وہ آسانی کے ساتھ جنت میں چلی جائیں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے میری نسل، فاطمہ کی نسل زیادہ ہو جائے، اور آنے والی جو عورتیں ہیں ان کا رشتہ ہمارے ساتھ جڑ جائے، وہ میری بیوی بن جائے گی، میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں تو وہ میرے پہلو میں جنت میں آ کر کے آرام کرے گی۔ اس نیت سے، اہل بیت کی محبت میں، اہل بیت سے عقیدت اور مودت کی وجہ سے، فاطمۃ الزہرا سے اور رسول اعظم سے رشتہ جوڑنے کے لیے لوگ مرتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ ایک دن نہیں، ایک پل رکھ لیں اور چھوڑ دیں، باقی کی پوری زندگی مولا حسن کی یاد میں، ان کی صحبت میں رہ کر جو گزارا تھا لمحہ، اسی لمحے میں پوری زندگی گزار دیں گے، اور اس کے بعد اسی عالم میں مر جائیں گے تو ہمارے پورے خاندان کی بخشش ہو جائے گی، کیونکہ یہ نسبت کا وجہ ہے، یہ نسبت کی جو ہے صلہ ہے، یہ نسبت کی ایک گہری جو ہے بہترین ایک مثال ہے۔ تو اس لیے حضرت امام حسن کثرت سے شادیاں کرتے تھے، اور لوگ دل ہی دل میں یزید کی باتیں سن سن کر کے، امیر معاویہ کا بیٹا یزید تھا اور اس کا عمل بڑا عجیب تھا، وہ بھی انشاءاللہ آپ بعد میں سنیں گے۔ تو جتنے بھی اچھے لوگ ہوئے ہیں ان کے کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی سی بات پر دل میں خلش رکھ لیتے ہیں۔
اب انہوں نے سوچا اگر امام حسن زندہ رہیں گے، امیر معاویہ کا وصال ہو گیا تو خلافت ان کو واپس دینی پڑے گی، تو سازشیں کرنے والوں نے ایسی سازشیں کی، حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا۔ کیا دیا گیا؟ زہر۔ سب سے پہلے شہد میں ملا کر کے زہر دیا گیا۔ جیسے ہی وہ شہد حضرت امام حسن نے کھایا، پیٹ میں عجیب درد ہونے لگا، بے چینی و بے قراری ہونے لگی، تو اٹھ کر کے سیدھا جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، نانا جان کی مزار پر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، وہاں کی مٹی لے کر تھوڑی سی منہ میں رکھ لیتے ہیں، اللہ اس زہر کو زائل کر دیتا ہے، پھر شفا مل جاتی ہے، پھر واپس آتے ہیں، اور آنے کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد پھر زہر دیا گیا کھجوروں میں ملا کر، وہ کھجور کھاتے ہی دل کے اندر بڑی بے چینی بے قراری ہونے لگی، پیٹ میں درد ہونے لگا، خون کی الٹیاں ہونے لگی، پھر بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں، اور پھر جا کر کے جو ہے وہاں پر کھجوریں جو کھائی تھی اس کو اگل دیتے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ رسول اعظم کی تربت کی برکت سے شفا عطا فرماتا ہے، پھر آتے ہیں۔ ایسے ہی 5 مرتبہ ان کو الگ الگ چیزوں میں زہر دیا گیا، پیچھے پیچھے زہر دیا گیا، مگر وہ اثر نہ ہوا، اس میں کامیاب ہوتے رہے۔ تو ایک دن ظالموں نے کیا کیا جانتے ہیں کہ ان کو اب دنیا کا سب سے خطرناک زہر دینا ہوگا، تو انہوں نے حضرت امام حسن کی سراہی تھی پانی کی، رات کو اٹھ کر تہجد کے لیے پانی پیتے تھے، وضو کرتے تھے، تو اس پانی میں ہیرے کو پیس کر ہیرے کی کنی اس میں ڈال دی۔ ہیرا بڑا خطرناک ہوتا ہے، ہیرا پہننے کی چیز ہے، اگر کھائیں گے نا تو ایسے کٹ جائے گا کہ کیا بتائیں۔ ہیرے کو پیس کر اس کی کنی سراہی میں ڈال دی گئی اور رکھ کر کے چلے گئے۔ اب حضرت مولا حسن خواب دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن کی پیشانی پر قل هو اللہ احد کا سورہ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ جب دیکھتے ہیں خواب، صبح اٹھ کر بیان کرتے ہیں گھر والوں سے، تو گھر والے سب کہتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھا خواب ہے، قل هو اللہ کا سورہ لکھا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ مگر مولا حسن جانتے تھے کہ نانا جان نے بچپن ہی میں میری شہادت کی خبر دی تھی کہ مجھے زہر دیا جائے گا اور حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، لگتا ہے میرا وہ وقت آ گیا ہے۔ تہجد کے لیے اٹھے اور اس پانی کو جیسے ہی پیا، جیسے ہی وہ پانی اندر حلق سے اترتا گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ اندر کی انتڑیاں کٹ کٹ کر کے گر رہی ہے، ایسی تیز شدت کی جلن محسوس ہونے لگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی شیر خدا کے وہ لخت جگر، مولا حسن کا گلا کٹ رہا ہے، انتڑیاں کٹ گئی، جہاں جہاں پانی گیا، خون کی جب الٹیاں ہو رہی تھی تو جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر کے باہر نکل رہے تھے، اور دست بھی ہو رہے تھے، پریشان ہو گئے، بے چین ہو کر بلکنے لگے، رونے لگے، تڑپنے لگے۔ حضرت امام حسن دوڑ کر کے آتے ہیں امام حسین، کہا بھیا جان کیا ہوا؟ کہا لگتا ہے مجھے کسی نے بڑا خطرناک زہر دے دیا ہے، پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا تھا، آج کا زہر بڑا خطرناک معلوم ہوتا ہے۔ کہا کس نے زہر دیا ہے آپ کو؟ بتائیں تو صحیح، ذرا اس کا نام تو لیں۔ تو حضرت مولا حسن کہتے ہیں میں نہیں جانتا کس نے مجھے زہر دیا ہے۔ کہا آپ کو کسی پر شک ہے؟ کہا شک کی بنیاد پر میں اگر کسی کو بتا دوں، اگر وہ نہ نکلا تو اس کے قتل کا الزام مجھ پر آئے گا، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے قصور قتل ہو۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، کہتے کہتے حضرت آقا حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ان کو لے جا کر حضرت امام حسین نماز جنازہ پڑھا کر مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ آج بھی ان کی مزار شریف مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب حضرت امام حسن کا وصال ہو گیا۔ اب حضرت امیر معاویہ کون ہیں؟
جو یزید کے والد ہیں ان کے بارے میں سنیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہیں جن کا نام ام حبیبہ ہے۔ کیا ہے؟ ام حبیبہ۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے۔ جو ہمارے نبی کی بیوی ہیں ان کے یہ سگی بھائی ہیں، تو اس حساب سے حضرت امیر معاویہ ہمارے نبی کے رشتے میں سالے لگتے ہیں۔ کیا لگتے ہیں؟ سالے لگتے ہیں۔ بیوی کا بھائی سالہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ویسے ہی یہ سالے۔ تو بہت سارے بزرگان دین نے حضرت امیر معاویہ کو اس امت کے ماموں کہا گیا ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکے میں اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ ان کے والد کا نام ابو سفیان تھا، جو مکے کا سردار تھا۔ بڑا حضور کو اس نے ستایا، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور ان کی ماں حضرت ہندہ، جنہوں نے جنگ بدر میں کافروں کے طرف سے آ کر، کافروں کے طرف سے ابو سفیان بھی آئے تھے، ہندہ بھی آئی ہوئی تھی، اور ہندہ نے امیر حمزہ کو مار کر ان کے کلیجے کو نکال کر کے چبایا تھا۔ اس نے؟ ہندہ نے۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، توبہ کر لی، حضور سے معافی بھی مانگ لی۔ اب انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا، فتح مکہ ہوا، تو ان کی بیٹی کی شادی ہمارے نبی سے کر دی، حضرت ام حبیبہ سے۔ اور حضرت امیر معاویہ حضور کے خدمت میں رہنے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کاتب وحی تھے، یعنی جب بھی قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی حضور فرماتے تھے اس کو وہ لکھا کرتے تھے۔ کون؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بڑی شان ہے، یہ صحابی رسول ہیں، اور جو بھی صحابی رسول ہے وہ تمام لوگوں میں، تمام ولیوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ ہم اس کا انکار کر ہی نہیں سکتے ہیں، اور یہ ایسے صحابی رسول ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کسی سے پوچھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز، تو کہا کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے حضور کے ساتھ جنگیں لڑی، حضور کے ساتھ انہوں نے بہت ساری زندگی گزاری۔ جب انہوں نے حضور کے ساتھ ایک سفر کیا، جنگ میں جب وہ گئے تو اس جنگ میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑنے والی جو دھول تھی امیر معاویہ کی، اس دھول کے ذرے کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز کی حیثیت نہیں ہو سکتی۔ وہ شان ہے حضرت امیر معاویہ کی۔ وہ دمشق کے امیر تھے، امیر شام جن کو کہا جاتا تھا، کاتب وحی تھے۔ ان کا ایک ذکر بہت مشہور ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رات میں سو گئے، فجر میں لیٹ اٹھے تو اتنا روئے، بیچارے بڑے پریشان ہو گئے، اور آ کر فجر کی ایک وقت کی نماز کو انہوں نے جماعت سے ان کی چھوٹ گئی، قضا پڑھنے کے لیے 27 مرتبہ انہوں نے نماز پڑھی تاکہ مجھے جماعت کا ثواب مل جائے۔ تو رونے لگے، اتنا روئے کہ اللہ نے ان کے رونے کو دیکھ کر حضور کی بارگاہ میں جبریل کو بھیجا اور کہا، اے جبریل جاؤ امیر معاویہ سے کہہ دو کہ ان کا رونا نماز کے لیے اتنا پسند آیا، ایک وقت کی نماز کو چھوڑنے کے بدلوں نے انہوں نے رویا اور نماز ادا بھی کی، تو اللہ نے اس ایک نماز کا ثواب 100 گنا بڑھ کر کے عطا فرمایا، 100 گنا زیادہ دیا۔ اب دوسرا دن آیا تو دروازے پہ دستک ہوئی، کہا کون؟ کہا میں ابلیس۔ کہا ابلیس تو کیوں آیا ہے؟ کہا آپ کو فجر کی نماز کے لیے جگانے آیا ہوں۔ کہا کیوں؟ ارے شیطان کب سے تبلیغ جماعت والا بن گیا، شیطان کب سے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے اٹھانے والا بن گیا، شیطان کب سے سدھر گیا۔ کہا میں سدھرا نہیں ہوں، اس میں بھی میرا فائدہ ہے۔
کل میں نے آپ کو تھپک کر کے سلایا تھا، کل آپ کو اٹھنے میں نے کاہلی محسوس کرائی تھی، جس کا افسوس مجھے آج تک ہے۔ آج بھی اگر آپ سو گئے اور فجر میں نہ اٹھے تو آپ پھر جائیں گے، پھر روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ کو آپ پر رحم آ جائے گا اور آپ کو ایک نماز کے بدلے 100 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا۔ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ سوئے رہیں اور نمازیں آپ کی زیادہ آپ کو ثواب ملتا رہے، اس لیے میں آج آپ کو اٹھانے آیا ہوں کہ آپ اٹھ کر کے جائیں اور ایک ہی وقت کی نماز پڑھ کر آرام سے آئیں تاکہ آپ کو ایک ہی وقت کی نماز کا ثواب ملے۔ اللہ اکبر! یہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے ایسے دشمنوں سے بچ کر بھی ہمیں رہنا چاہیے۔ تو وہ حضرت امیر معاویہ ہیں اور ان کا جب وصال ہوا دمشق کی سرزمین پر، اب وہاں کا معاملہ یہ تھا کہ آقا حسن کا جب انتقال ہو گیا تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب امیر معاویہ ہی خلافت کے منصب پر رہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ کے وصال کے بعد کس کو آپ اپنا نائب بنائیں گے، کس کو آپ اپنا خلیفہ بنائیں گے؟ تو حضرت امیر معاویہ کو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے یزید ہی کو اپنا خلیفہ منتخب کر دے، ولی عہد منتخب کر دے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو ان کے ظاہری وصال کے پہلے یزید کی خباثتیں، یزید کیسا تھا، یزید کیا کیا کرتا تھا وہ معلوم نہیں تھا، بلکہ یزید کے جو دوست تھے وہ شام کے اوباش گنڈے تھے، جس میں سرجون جس کا نام تھا، اور بھی بہت سارے واہیات قسم کے وہ عیاش لونڈے تھے، بڑے خطرناک قسم کے۔ امیر معاویہ کے سامنے وہ نمازی تھا، نیکوکار تھا، پرہیزگار تھا، جب ان سے اوجھل ہو جاتا تھا تو وہ شراب بھی پیا کرتا تھا، زنا بھی کرتا تھا، بدکاریاں بھی کرتا تھا، جوے بھی کھیلتا تھا، معاذ اللہ نہ جانے کیسی کیسی نحوستیں اس بدبخت یزید کے اندر تھی، مگر ان کو پتہ نہیں تھا۔ جب ان کے وصال کا وقت آیا تو آنے کے بعد بیٹے یزید کو بلایا، سامنے بالکل اشراف نیک بن کر کے آ کر کھڑا ہوا، کہا کہ کیا بات ہے ابا جان؟ کہا دیکھو بیٹا، ہمارے پاس جو خلافت ہے، ہمارے پاس جو سلطنت ہے، ہم کو جو بادشاہت ملی وہ سب نبی کے نواسوں کا صدقہ ہے، انہی کے گھر کا یہ حصہ ہے، اس لیے حسن نے ہمیں خلافت عطا کی تھی۔ اب میں آپ تم کو یہ وصیت کرتا ہوں، یاد رکھو بیٹا، اب اس وقت ان کے بھائی حسین ہیں، ان کا مقام بڑا ہے، وہ بڑے ادب والے ہیں، بڑے عزت والے ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنی ایک محفل میں بلا کر لوگوں کو بٹھاتے ہیں اور بٹھانے کے بعد پوچھتے ہیں، اے لوگوں یہ بتاؤ، باپ میں، ماں میں، دادا میں، دادی میں، نانی میں، نانا میں، خالاؤں میں، ماموں میں، بھتیجوں میں سب سے افضل انسان اس وقت کون ہے؟ تو سب نے مل کر کے کہا اس وقت آپ کے سامنے جو بیٹھے ہیں حضرت امام حسن ہیں، یہ سب سے افضل ہیں۔ ان کے باپ علی ہیں، ان کی ماں فاطمہ ہیں، ان کی نانی خدیجہ ہیں، ان کی نانی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، اور ان کی خالہ ام کلثوم ہیں، حضرت زینب ہیں اور فلاں ہیں، اور ان کے چچا جو ہیں یہ حضرت عقیل بن ابی طالب ہیں، ان کے چچا جعفر ہیں، اور ان کی خالائیں یہ ہیں، ان کی پھوپھیوں کا مقام اتنا بلند و بالا، اور ان کے نانا جان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی افضل و اعلیٰ نہیں۔ اس بات پر حضرت امیر معاویہ خوش ہو جاتے ہیں اور 1,00,000 درہم تحفے حضرت امام حسن کو عطا کرتے ہیں۔ امام حسین کی بارگاہ میں 1,00,000 درہم تحفے نذرانہ ہر سال بھیجا کرتے تھے، ایسی عزت و تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ جب ان کے وصال کا وقت آیا تو یزید کو بلایا، بلانے کے بعد کہا بیٹا جب تک حسین کو نہ کھلاؤ تم نہ کھانا، حسین کو نہ پلاؤ تم نہ پینا، حسین کو نہ پہناؤ تم نہ پہننا، ہر معاملے میں امام حسین کی رائے لینا، ان کی عزت کرنا، ان کی تکریم کرنا۔ اگر وہ خلافت واپس مانگ لیں، تخت واپس مانگ لیں تو بلا جھجک ان کے قدموں میں نچھا
نچھاور کر دینا، کیونکہ ہم کو جو کچھ ملا ہے وہ سب نبی کے گھرانے کے صدقے میں ملا ہے۔ ہم نے نبی کو دیکھا ہے، حسن حسین کو بٹھا کر گود میں وہ پیار کرتے تھے، کبھی کندھوں پر بٹھاتے تھے، کبھی ان کے لیے گھوڑا بن جاتے تھے۔ حضرت امام حسین بچپنے کا عالم ہے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ ضد کرتے ہیں، نانا جان آپ بھی گھوڑے پر چڑھتے ہیں، ابا جان بھی گھوڑے کی سواری کرتے ہیں، مجھے بھی گھوڑا چاہیے، مجھے بھی گھوڑے پر سواری کرنا ہے۔ تو کہا بیٹا تمہارے لیے اتنا چھوٹا گھوڑا کہاں سے آئے گا؟ کہا نہیں مجھے گھوڑا چاہیے۔ تو میرے آقا حسین کی عزت پر، جانتے ہیں تاجدار انبیاء جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا تھا، جن کی معراج کی رات میں تمام انبیاء جن کے پیچھے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، آج وہ نبی مکرم مولا حسین کے سامنے کہتے ہیں بیٹا تجھے گھوڑا چاہیے نا، لے میں تیرے لیے گھوڑا بن جاتا ہوں۔ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ دیتے ہیں، دونوں گھٹنے زمین پر ٹکا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آؤ تمہارا گھوڑا تیار ہے، اب تم اس پر سواری کرو۔ وہ حسین جن کے لیے میرے آقا گھوڑا بن جاتے ہیں، پیٹھ پر سوار کر لیتے ہیں، اور آقا حسین کہتے ہیں جب آپ بیٹھتے ہیں گھوڑے پر تو اس کی نکیل ہوتی ہے، وہ پکڑ کر کے بیٹھتے ہیں، آپ کے یہاں تو نکیل نہیں ہے۔ کہا میری زلف عنبری پکڑ لو، یہ تمہاری نکیل ہے بیٹا حسین۔ اللہ اکبر، زلف معمبری پکڑ لیتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر ہی چکر لگاتے ہیں، جیسے ہم اپنے بچوں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر گھر میں کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اپنے بچے بچیوں سے محبت کرو، شفقت کے ساتھ ان کے بوسے دو، ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، ان کو کھلانے پلانے میں کبھی کنجوسی نہ کرنا، کبھی بخیلی سے کام نہ لینا۔ ارے وہ آقا حسین ہیں، جب میرے آقا نماز پڑھتے تھے کبھی امام حسین مسجد نبوی شریف میں آ جاتے تھے، کیونکہ حضور کا دروازہ جب کھلتا تھا گھر کا تو سیدھا مسجد میں کھلتا تھا، ایسے چل کر کے آ جاتے، حضور نماز پڑھ رہے ہیں، پیٹھ پر آ کر حضرت امام حسین بیٹھ جاتے، پیٹھ پر ہیں نماز کے عالم میں، صحابہ پیچھے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، تسبیح بڑھتی جا رہی ہے، تسبیح بڑھتی جا رہی ہے۔ مولا حسین بیٹھے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں میرے آقا کی پشت مبارکہ پر۔ اللہ اکبر، صحابہ سمجھ رہے ہیں شاید وہی نازل ہو رہی ہوگی، مگر آقا حسین پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں سرکار کی۔ سرکار سوچ رہے ہیں کہ اگر میں اٹھ جاؤں گا تو میرا حسین زمین پر گر جائے گا، کہیں اسے چوٹ لگی تو تکلیف ہو جائے گی، اس لیے سجدے کو آگے بڑھا رہے ہیں، سجدے کو لمبا کر رہے ہیں۔ جب میرے آقا کا سجدہ اتنا لمبا ہو گیا، امام حسین جب نیچے اترے، پھر سجدے سے سر اٹھایا، نماز ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج اتنا لمبا سجدہ آپ نے کر دیا، کیا وہی نازل ہو رہی تھی؟ کہا نہیں، وہی نازل نہیں ہو رہی تھی، میری پیٹھ پر میرا نواسہ سوار ہو گیا تھا، کہیں وہ نیچے نہ گر جائے، اس وجہ سے میں نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ کیوں؟ میرے آقا جانتے تھے آج میں اس کے لیے سجدہ لمبا کروں گا تو یہ کربلا میں ایسا سجدہ کرے گا، میری امت کے دنیا بھر کے قیامت کے سجدوں کی حفاظت کرے گا۔ یہ شان تھی مولا حسین کی۔ جب بھی نماز پڑھتے تھے کبھی پیروں کے نیچے آ جاتے، میرے آقا پیر چوڑے کر لیتے، کبھی سامنے آ کر کے بیٹھ جاتے۔ یہ شان تھی حضرت آقا حسین کی۔ اپنے بیٹے یزید کو بلا کر کہتے ہیں کہ بیٹا حسین کی عظمت بڑی ہے، ان کی عزت کرنا، قدر کرنا، تعظیم کرنا۔ باپ نے جو کہنا تھا وہ سب کچھ نصیحتیں کی، وصیتیں کی، اور کہا کہ دیکھو میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند امانتیں ہیں۔ جب وہ صفا مروہ میں عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے تو میں نے ان کے بال تراشے تھے، ان کے کچھ بال ہیں اور ان کے ہاتھ کے کچھ ناخون ہیں، ان کے پیر مبارکہ کے کچھ ناخون ہیں، یہی میری ضمانت ہے۔ ان کے احرام کی ایک چادر ہے، جب میرا وصال ہو جائے تو یہ ناخون میرے جوڑوں کے پاس رکھ دینا، جہاں جوائنٹ ہیں، ہاتھ کے جوائنٹ، گھٹنوں کے جوائنٹ، کندھوں کے جوائنٹ، وہاں حضور کے ناخون رکھ دینا میرے وصال کے بعد، اور ان کے موئے مبارک میرے سینے پر رکھ دینا، ان کی یہ نورانی چادر میں لپیٹ کر مجھے کفن دینا،
کیونکہ مجھے بھروسہ ہے کہ اللہ حضور کے ان ناخنوں کی برکت سے میری بخشش فرما دے گا۔ یہ عقیدہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اس طریقے سے حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا، اور جیسے ہی وصال ہوا ان کو دفن کیا گیا۔ دمشق میں آج بھی ان کی مزار شریف موجود ہے، اور دمشق میں جیسے ہی ان کا وصال ہوا یزید تخت پر بیٹھ گیا، اور جیسے ہی تخت پر بیٹھا اس کے بعد کیا ہوا، کیا کیا معاملات ہوئے، یہ انشاءاللہ کل آپ کو سماعت کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔